ابھی کل ہی کی بات ہے کہ مجھ سے ایک پترکار نے سوال کیا کہ آپ کی نظروں میں، آپ کی نگاہوں میں، آپ کی معلومات میں کیا ہمارے دیش کا بھوشیہ سنکٹ میں ہے؟ تو میں نے ان کو بڑی تفصیل سے اس کا جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ دیش کا بھوشیہ کسی حالت میں کہیں سے کہیں تک بھی سنکٹ میں نہیں ہے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ دیش کے سامنے چنوتیاں ہیں اور یہ چنوتیاں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تو کچھ چنوتیاں تو ایسی ہیں کہ جو سمے گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہیں، کچھ چنوتیوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، ختم ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ چنوتیاں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی تاثیر کے اعتبار سے اتنی سنگین ہوتی ہیں کہ ان کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اگر وہ چنوتیاں دیش کو گھیر لیں تو پھر ڈر ہے کہ دیش کہیں کسی سنکٹ کے اندر گرفتار نہ ہو جائے۔ آج کی تاریخ میں آج کے حالات جو دیش کے ہیں ان کو سامنے رکھ کر اگر دیکھا جائے تو چنوتیاں ہیں۔ ایک طرف کورونا بہت بڑی چنوتی ہے، بھوکمری بہت بڑی چنوتی ہے، بے روزگاری بہت بڑی چنوتی ہے، اور اسی طریقے سے بے روزگاری کے ساتھ ساتھ کرپشن یہ مستقل ایک بہت خطرناک قسم کی چنوتی ہے۔ ادھر چین چنوتی ہے، ادھر سوڈان، نیپال، ادھر پاکستان، یہ جو چھوٹے چھوٹے چین کے بھیا ہیں، ان کے چیلے ہیں، انہوں نے بھی تھوڑا تھوڑا بولنا اور آگے بڑھنا شروع کیا ہے۔ یہ ساری کی ساری چنوتیاں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بھارت اتنا مضبوط دیش ہے کہ اس کی مضبوطی کا اندازہ باہر تو کیا اندر کی جنتا کو بھی نہیں ہے کہ بھارت کتنا مضبوط ہے۔ اب بھارت وہ بھارت نہیں ہے جو پہلے آزادی کے بعد سے تھا۔ اب یہاں سنگٹھن مضبوط ہے، یہاں پالیسی مضبوط ہے، یہاں کی مالی حیثیت مضبوط ہے، اور اسی طریقے سے ہر قسم کا جنگی مقابلہ کرنے کے لیے دیش اپنے پیروں کے اوپر مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ لیکن یہ جو چنوتیاں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ان سے دیش کو آگے چل کر نقصان پہنچ سکتا ہے، دیش ہمارا کمزور ہو سکتا ہے۔ کورونا ایک بہت بڑی چنوتی ہے، لیکن کورونا کے مقابلے میں ایک دوسری چنوتی کھڑی ہو گئی ہے۔ اب یہ دو چنوتیاں آمنے سامنے ہیں اور دونوں کا مقابلہ ہے کہ کون جنتا کے اوپر کتنا اثر ڈال رہا ہے۔ کورونا جو ایک بیماری ہے، خوفناک قسم کی بھیانک آفت ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ پبلک کے اوپر، جنتا کے اوپر میرا اثر بہت بڑا ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسری چنوتی ہے کرپشن کی۔ کرپشن کہتا ہے کہ میرا اثر، میری زہریلی تاثیر، میری خوفناک شکل و صورت اور اس کے جراثیم اور کیٹانو کورونا کے مقابلے میں جنتا کے اندر میرے زیادہ ہیں۔ یہ دونوں بہت خطرناک قسم کی چنوتیاں ہیں۔ لیکن کورونا کے بارے میں تو اتنا اخبارات میں آ بھی چکا ہے کہ کورونا کا علاج ہوا تو 10 لاکھ آدمی صحت یاب ہو گئے، لیکن کرپشن سے کتنے آدمی صحت یاب ہوئے اس کی کوئی اطلاع کسی اخبار یا کسی پترکار نے ابھی تک نہیں دی۔ تو میں یہ بتلا رہا تھا کہ یہ چنوتیاں جو ہیں یہ دیش کو کمزور کر رہی ہیں، لیکن ایک چنوتی بہت خطرناک ہے، اس سے مجھے بھی گھبراہٹ ہوتی ہے، وہ دیش کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اور اس چنوتی کو سامنے رکھنے سے پہلے میں آپ کو ایک مثال دوں گا کہ ایک ملک کے اندر اگر کوئی بہترین اعلیٰ درجے کی قسم کے آم کا کوئی باغیچہ لگایا جائے، اس میں جو پھل تیار ہوتا ہے اس پھل کو کئی چنوتیوں کا سامنا ہوتا ہے۔ کبھی جڑ میں کیڑا لگ جاتا ہے، کبھی شاخوں پر کیڑا پھیل جاتا ہے، کبھی پرندوں سے اور پکشیوں سے اس کو بچانے کا انتظام کیا جاتا ہے، کبھی چوروں سے اور ڈکیتوں سے ان پھلوں کو بچایا جاتا ہے، کبھی آسمانی آفات سے ان پھلوں کو بچایا جاتا ہے۔ لیکن ایک چنوتی ایسی ہے کہ
اگر وہ چنوتی اور وہ بیماری پھل کو لگ جائے تو لاکھوں کروڑوں روپے کی لاگت بالکل بیکار ہو جاتی ہے اور اس باغیچے کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جتنے بھی کیڑے مکوڑے باہر کے پھلوں کو لگ رہے ہیں ان کو ہٹایا جا سکتا ہے، لیکن اگر کیڑا آم کے اندر پھیل جائے اور ایگریکلچر کے ماہرین یہ کہہ دیں کہ آم کے اندر کیڑا پھیل چکا ہے اور اس کا گودا اور اس کا اندر کا رس اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اس میں دوسرے خوفناک قسم کے کیڑے اور بچھو اور نہ جانے کیا کیا زہریلے جانور اس کے اندر پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں، تو یہ ایسی چنوتی ہے اس باغ کے لیے کہ اس سے نمٹنے کا اور اس کے علاج کرنے کا کوئی ذریعہ اور کوئی سادھن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ملک کے اندر جتنی چنوتیاں ہیں ان سب کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر دیش کے سماج کے اندر اگر کیڑے مکوڑوں کی طریقے سے یہ غنڈے اور یہ نقصان پہنچانے والے امن اور چین کو بگاڑنے والے یہ کیڑے مکوڑوں کی طریقے سے اگر پھیل جائیں، جن کے نزدیک قانون کی کوئی اہمیت نہ ہو، جن کے نزدیک بھائی چارے کی کوئی اہمیت نہ ہو، جن کے نزدیک پیار اور محبت کوئی چیز نہ ہو، اگر یہ ایسے کیڑے مکوڑے بھارت کے اندر پیدا ہو جائیں، سماج کے اندر پیدا ہو جائیں، تو یہ تو سارا شہر چاٹ لیں گے، سارے رس کو زہریلا کر دیں گے۔ اس سے بچنے کا کوئی سادھن نہیں، کوئی طریقہ نہیں ہے۔ حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے دھارمک کتابوں میں قرآن کو جتنا پڑھا ہے تو قرآن نے ایک جگہ بتلایا کہ سب سے بدترین گناہ دنیا کا اندر حد یہ ہے کہ کسی کو گولیوں سے بھون کر اس کی ہتیا کر دینا۔ اس سے بھی زیادہ سنگین اگر کوئی جرم ہے تو وہ ہے اپنی زبان سے اور اپنے قلم سے فتنے اور فساد، لڑائی اور جھگڑوں کا اور مار کاٹ کا ماحول پیدا کر دینا، جنتا کے بیچ میں نفرت کی دیواریں کھڑی کر دینا۔ یہ سب سے بدترین گناہ ہے جو قرآن نے اپنی زبان کے اندر بتلایا ہے، اور اسی کی روشنی میں لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ انسان اگر اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے، اپنے استادوں سے، اپنے ماں باپ سے اگر کوئی نصیحت نہ پکڑ سکے تو کم سے کم انسان اپنے جسم کے اندر، جسم کے اعضاء، جسم کے حصے جو اس کو دن رات نصیحت کر رہے ہیں ان سے تو نصیحت پکڑے۔ مثال کے طور پر انسان کے منہ کے اندر زبان ہے، زبان کے بارے میں لکھا ہے محققین نے کہ زبان فتنے اور فساد کو پھیلانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے، سب سے بڑا سادھن، سب سے زیادہ خطرناک ذریعہ انسان کے جسم کے اندر اس کی زبان ہے، جو مہکتے ہوئے پھولوں کے اندر آگ لگانے، خوشگوار ماحول کے اندر زہر پھیلانے کا سب سے پہلے کام کرتی ہے۔ لیکن زبان کیا کہتی ہے؟ زبان ہر ویکتی سے منہ کے اندر سے بول کر یہ کہتی ہے کہ اے انسان مجھے دیکھ، میرے اندر 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ میرا وجود، میری زبان کے اندر، میرے اندر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں سوراخ ہیں، اور ان سوراخوں کے اندر سے میٹھی رطوبت اور میٹھی تاثیر اندر سے نکلتی ہے جو پوری زبان کو 24 گھنٹے تر رکھتی ہے۔ لہذا میری یہ نصیحت یاد رکھ کہ زبان کو ہمیشہ میٹھا رکھ، اور جب بھی بولنا ہو اس زبان سے میٹھی بات بول۔ دوسری بات زبان یہ کہتی ہے اپنے انسان سے، اپنے ویکتی سے کہ دیکھو میرے اندر ہڈی نہیں ہے، ہاتھ کے اندر ہڈی ہے، پیر کے اندر ہڈی ہے، سینے کے اندر ہڈی ہے، لیکن میرے اندر کوئی ہڈی کا وجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر جتنی نرمی ہے، اتنی نرمی تمہاری بات چیت کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ جب بولو نرم بات بولو، تمہاری زبان کے اندر سختی نہیں ہونی چاہیے،
تمہارے بول میں، تمہارے الفاظ میں، تمہارے بھاشن میں سختی نہیں ہونی چاہیے، نرمی ہونی چاہیے، کیونکہ میرے اندر قدرت نے، جس نے مجھے بنایا ہے، میرے اندر ہڈی نہیں رکھی۔ تیسری بات زبان اپنے ویکتی سے اور انسان سے کہتی ہے کہ میں اتنی نرم ہونے کے باوجود 32 داڑھ اور دانتوں کے اندر رہتی ہوں۔ اگر میں اپنی جگہ سے پھسل جاؤں، بے احتیاطی سے ہلنا شروع کر دوں، متحرک ہو جاؤں، تو یہ دانت مجھے چبا کر بالکل پانی کر دیں گے۔ تو 32 داڑھوں کے بیچ میں بھی جس طریقے سے حفاظت کے ساتھ رہتی ہوں، اس لیے میری ایک نصیحت یاد رکھو، جب بولو احتیاط سے بولو، سوچ سمجھ کر بولو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آدمی بے سوچے سمجھے کھانا کھاتا ہے اور کھانے کے اندر اس کی سلیقہ اور احتیاط نہیں ہوتی ہے، تو کبھی کبھی زبان کا کوئی حصہ دانت کے بیچ میں آ جاتا ہے تو اس کی چیخ نکل جاتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ کھانا چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ احتیاط سے ہٹ کر اس نے زبان کو استعمال کیا۔ تو زبان نے 3 باتیں انسان کو بتائیں کہ ہمیشہ اپنی زبان کو، اپنے الفاظ کو، اپنے شبدوں کو میٹھا رکھو، جب بولو نرم بولو، سخت بات زبان سے مت نکالو، اور جب بولو تو احتیاط کے ساتھ بولو، کیونکہ تم 20 داڑھوں کے 32 دانتوں کے بیچ کے اندر ہو، ذرا سی بھی احتیاط ہوگی تو یہ داڑھ اور دانت جو فولاد کی طریقے سے دھاردار بنے ہوئے ہیں، یہ زبان کو پیس کر پانی بنا دیں گے۔ تو اس طریقے سے انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے دماغ سے نصیحت حاصل کریں، اور اس زمین کے اوپر کرپشن، لا قانونیت، بدعنوانی، ملک سے دشمنی، جنتا کے ساتھ بغاوت، ان تمام چیزوں کو ختم کرنا چاہیے، تو ملک کا مستقبل اور ملک کا بھوشیہ کبھی بھی سنکٹ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں آپ سے یہ کہوں گا، آپ کے سوال کا جواب بہت لمبا ہو گیا، میں آپ سے یہی بات کہوں گا کہ اگر اس ملک کو اور اس کے بھوشیہ کو کسی خطرناک سنکٹ سے بچانا ہے، تو جو چنوتیاں سامنے آ رہی ہیں، ان چنوتیوں کا مقابلہ ہمیں کرنا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں، ہمارا بھارت کمزور نہیں ہے، ہماری سینا، ہماری آرمی، اور اس آرمی سے ہٹ کر پرائیویٹ طریقے سے جو ملک کے اندر ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے تربیت یافتہ بچے ہیں، وہ آرمی سے کم نہیں ہیں۔ اگر حکومت نے ان کو اشارہ دے دیا اور ہمارے تربیت یافتہ نوجوان آگے آ گئے، تو چین کو بھی دھول چٹائیں گے، اور آس پاس کے جتنے چھوٹے بڑے ملک ہیں سبھی کو دھول چٹائیں گے۔ ایک بات کا اندیشہ اور ہے، جو ملک دنیا کے ترقی یافتہ ممالک بھارت کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں، یہ انہوں نے اگر وشواس گھاٹ نہیں کیا، جیسا کہ ان کی عادتیں ہوتی ہیں کہ اپنے مفاد کے سامنے وشواس گھات کرتے ہیں، اگر یہ وشواس گھات نہیں ہوا تو اس ملک کو کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں۔ ہم مضبوط، ہمارے سہیوگی مضبوط، ہمارا ساتھ دینے والے مضبوط، ہماری جنتا مضبوط، ہماری پالیسی مضبوط، ہمیں کس بات کا ڈر ہے؟ آپس میں مل کر اپنے سنگھٹن کو مضبوط رکھیے، اور ہمیشہ ملک کے مفاد میں، جنتا کے مفاد کے اندر کام کرتے رہیے، آرام کے ساتھ، چین کے ساتھ رہیے۔ یہ ملک آگے چل کر اتنے بڑی قیادت اپنے ہاتھ میں لے گا کہ چھوٹے موٹے بڑے ملک اس کے پیچھے چلیں گے، اور یہ ملک ترقی کے آسمان پر چڑھ کر کے پوری دنیا کو روشنی دکھلائے گا اور پوری دنیا کی خدمت کرے گا۔ آج اگرچہ ملک بظاہر بی جے پی کے ہاتھ میں ہے اور کچھ لوگ اس کے بارے میں غلط رائے رکھتے ہیں، لیکن میں اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ غربت آئی تو مفت غلہ تقسیم ہو رہا ہے۔ جس دکان پر جائیے بھیڑ لگ رہی ہے، کیا بات ہے بھائی، مفت غلہ تقسیم ہو رہا ہے، کوئی پیسہ نہیں،
چاول ہے وہ فری، چنا ہے وہ فری، آٹا ہے وہ فری، گیہوں ہے وہ فری. حد یہ ہے کہ مکانات بھی فری دیے جا رہے ہیں. ملک کی پالیسیاں ہوتی ہیں جو اندر کام کر رہی ہیں. اس لیے ملک کا سہیوگ کرو اور ملک کو مضبوطی کے ساتھ قائم رکھنے کے لیے تمام خرافات سے اپنے آپ کو بچا کر آگے بڑھو. میری ایسی دعا ہے یہ ملک کبھی کمزور نہیں ہوگا اور اللہ اس کو مضبوط رکھے، طاقتور رکھے. جے ہند.